اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کلام اتارا ہے اس پر ایمان لے آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اسی کلام پر ایمان رکھیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا، یعنی تورات، اور وہ اس کے سوا دوسری آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ بھی حق ہیں اور جو کتاب ان کے پاس ہے وہ اس کی تصدیق بھی کرتی ہے۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اے پیغمبر تم ان سے کہو کہ اگر تم واقعی تورات پر ایمان رکھتے تھے تو اللہ کے نبیوں کو پہلے زمانے میں کیوں قتل کرتے رہے۔ اللہ رب العزت یہاں بیان کر رہے ہیں کہ جب یہودیوں سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ قرآن کریم پر، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف تورات پر ہی ایمان رکھیں گے، اس کے علاوہ پہ نہیں۔ دوسری بات یہ اللہ رب العزت یہاں یہ بیان فرما رہے ہیں ان کو تورات پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم پر بھی ایمان لانا چاہیے، اس لیے کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے، جیسے پیچھے بیان کیا گیا کہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو تورات کی تصدیق بھی کرتی ہے، اور یہاں یہ بیان کیا گیا کہ قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ تورات جس کی تصدیق کرتی ہے، یعنی تورات میں بھی یہ بتایا گیا کہ آخری پیغمبر جو آئیں گے ان کی یہ کتاب ہوگی، اس کتاب کے بارے میں بھی نشانیاں بیان کی گئیں۔ اب جو یہ کتاب آ گئی ہے یہ تمہاری کتاب کی تصدیق بھی کرتی ہے، جب دونوں طرف سے تصدیق پائی جا رہی ہے تو پھر تم اس کتاب پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ بس ہم تورات پر ایمان رکھیں گے، اس کے علاوہ کسی پر نہیں رکھیں گے۔ دوسری بات یہ، پھر اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے پیغمبر ان سے یہ کہو کہ اگر تم واقعی تورات پر ایمان رکھتے ہو تو پھر تم پہلے جو تمہارے انبیاء گزرے ہیں تم ان کو قتل کرتے رہے ہو، آخر ان کے ساتھ ایسا معاملہ تم نے کیوں کیا؟ انبیاء کو قتل کرنے کا حکم تورات میں کہاں ہے؟ کیا تمہیں یہ نہیں بتایا گیا کہ انبیاء کے احکام کیا ہیں؟ انبیاء کا ادب اور احترام کیا ہے؟ ان کے ساتھ کیا معاملے سے پیش آنا چاہیے تھا؟ لیکن تم نے کیا کیا؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ تمہارا یہ دعویٰ کرنا کہ ہم تورات پر ایمان رکھیں گے جھوٹا ہے، تم تورات پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور خود موسیٰ تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے ان کے پیٹھ پیچھے یہ ستم ڈھایا کہ گائے کے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ یعنی یہاں یاد دلایا جا رہا ہے تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم تو تورات پر ایمان رکھیں گے، تو تم تورات پر ایمان کہاں رکھتے ہو؟ تورات نے تمہیں کب حکم دیا کہ تم بچڑے کو گائے کو معبود بنا لو؟ لیکن تم نے تورات پر ایمان رکھا ہی کب؟ جب موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس تورات اور کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے ہیں، اس کے باوجود تم نے نہیں مانا کہ موسیٰ علیہ السلام جب چلے گئے تھے تمہارے پاس سے کوہ طور کی جانب، تو تم نے ان کے پیچھے یہ ظلم ڈھایا کہ اپنی جانوں کے اوپر کہ تم نے گائے کے بچڑے کو معبود بنا لیا، تو تم تورات پر ایمان کہاں رکھتے ہو؟ آگے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے اوپر طور کو بلند کر دیا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، اور یہ کہا کہ جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے تھامو، اور جو کچھ کہا جائے اسے ہوش سے سنو۔ یہ آیت نازل ہوئی، اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں ان سے کہ تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم جو ہے تورات پر عمل کرنے والے ہو، اگر تم اس دعوے میں سچے ہوتے تو تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیوں پیش آتا؟ یاد کرو اس وقت کو کہ جب تمہارے اوپر تورات نازل کی گئی تو تم نے تورات کے احکام کو ماننے سے بچنا چاہا، تورات پر عمل نہ کرنا چاہا، تو تمہارے اوپر اللہ رب العزت نے کوہ طور کو کھڑا کر دیا، اور پھر تم سے کہا کہ اس تورات کے اندر جو احکام تمہیں بتائے گئے ہیں اس کو مانو، اس کو مضبوطی سے تھامو، اور جو کچھ اس میں کہا گیا اس کو غور سے سنو۔ تو اگر تم واقعی اپنے دعوے میں سچے ہوتے کہ تم تورات کو ماننے والے ہوتے تو یہ معاملہ تمہارے ساتھ کہاں پیش آتا؟ یہ معاملے کا پیش آنا اس بات کی دلیل ہے کہ تم تورات کو ماننے والے نہیں ہو، تم ہمیشہ اللہ کے احکام کو ماننے سے بچتے رہے ہو اور صرف نفسانی خواہشات کی اتباع کرتے ہو۔
جب ان کو اپنے آباء و اجداد کا واقعہ یاد کرا دیا کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تھا، تو اب دیکھیے ان کی ضد اور ہٹ درمی۔ ابھی تک تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تورات پر عمل کریں گے، صرف اور صرف تورات پر، لیکن جب ان کو بتا دیا گیا کہ تم ایسے ہو کہ تم تورات پر بھی عمل نہیں کرتے اور آج تک تم نے تورات پر عمل نہیں کیا، تو پھر کیا کہنے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، کہنے لگے قالوا سمعنا وعصینا، اور کہنے لگے ہم نے پہلے بھی سن لیا تھا مگر عمل نہیں کیا تھا، اب بھی ایسا ہی کریں گے۔ یعنی ہم نے تورات کو بھی نہیں مانا تھا، اس کے احکام کو بھی سنا تھا اور اس کو نہیں مانا تھا، اس پر عمل نہیں کیا تھا، اور اب بھی کیسے ایسے ہی کریں گے۔ تم قرآن کے احکام ہمیں سناتے رہو، ہم سنتے رہیں گے، لیکن اس کے باوجود اس پر عمل نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتے ہیں وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور دراصل ان کے کفر کی نحوست سے ان کے دلوں میں بچڑا بسا ہوا تھا۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، آپ ان سے کہیے کہ اگر تم مومن ہو تو کتنی بری ہیں وہ باتیں جو تمہارا ایمان تمہیں تلقین کر رہا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت یہاں کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ کہو کہ تم اپنے آپ کو مومن یعنی اللہ پر ایمان رکھنے والا کہتے ہو، تو اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تمہیں کیسی باتیں تلقین کر رہا ہے، اتنی بری باتیں، حالانکہ مومن کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، آپ ان سے کہیے کہ اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے ہی مخصوص ہے جیسا کہ تمہارا کہنا ہے، تو تم موت کی تمنا کر کے دکھاؤ اگر واقعی سچے ہو۔ یعنی یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ جیسا کہ پہلے بھی بیان ہوا کہ جنت میں جانے کے حقدار صرف اور صرف یہودی ہیں، یعنی یہودی ہی جنت میں جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو جو آخرت کا گھر ہے یعنی جنت، یہ صرف یہودیوں کے لیے ہے، عیسائیوں کے لیے بھی نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے بھی نہیں ہے۔ ان کا یہ دعویٰ، ان کا یہ عقیدہ تھا۔ تو یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ کہیے کہ تمہارا یہ ماننا ہے، تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ آخرت کا گھر جو ہے، جو جنت ہے، وہ صرف اور صرف تمہارے لیے ہیں۔ تو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو، مانگو اللہ سے دعا کہ اللہ ہمیں موت عطا فرمائے۔ تو یہاں اس آیت کے اندر ان کو ایک چیلنج کیا گیا، جیسے پہلے بھی ایک چیلنج ہے قرآن کریم کے اندر، وہ بت پرستوں کو چیلنج کیا گیا کہ جب وہ یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن کریم اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ نعوذ باللہ اس کو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا ہے، تو یہاں وہاں بھی اللہ نے پھر ایک چیلنج دیا تھا کہ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو تم بنا کر دکھاؤ، اور تم اور تمہارے معبود جس کو تم چاہو مدد کے لیے بلا لاؤ، بنا کر دکھاؤ، لیکن بنا نہیں سکتے۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت یہاں ایک چیلنج کر رہے ہیں کہ تم اگر یہ کہتے ہو کہ جنت صرف تمہارے لیے ہے تو پھر موت کی تمنا کر کے دکھاؤ، اللہ سے کہو کہ ہمیں مار دے، پھر تمہیں پتہ چلے گا۔ تو جب یہودیوں نے سنا اور انہوں نے جان لیا کہ یہ چیلنج ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تو وہ زبان سے بھی یہ بات نہ کہہ سکے کہ اللہ ہمیں موت عطا فرما، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ خدائی چیلنج ہے، اگر ہم نے اس چیلنج کو قبول کر لیا اور موت کی تمنا کر لی تو پھر ہمارے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور ہم بتائے دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جو کرتوت آگے بھیج رکھے ہیں ان کی وجہ سے یہ کبھی ایسی تمنا نہیں کریں گے۔ جیسے اللہ رب العزت نے پیچھے چیلنج کیا تھا قرآن کی آیات کو بنانے کو لے کر، وہاں پھر فرمایا تھا اللہ رب العزت نے یہ کبھی بنا نہیں سکتے، ایسے اللہ رب العزت نے یہاں چیلنج کیا کہ موت کی تمنا کر کے دکھاؤ۔ پھر اللہ رب العزت خود بتا رہے ہیں کہ ان کے کرتوت جیسے ہیں، جیسے انہوں نے اعمال اپنے بنا رکھے ہیں، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہمیں دوزخ ملنے والی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، جو ظالم لوگ ہیں اللہ رب العزت ان کو خوب جاننے والا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، اللہ رب العزت ایک اور بات بیان کر رہے ہیں کہ موت کی تمنا تو یہ کریں گے ہی نہیں، دوسرا معاملہ کیا ہے، بلکہ یقیناً تم ان لوگوں کو پاؤ گے کہ انہیں زندہ رہنے کی حرص دوسرے تمام انسانوں سے زیادہ ہے۔ یعنی مرنا تو بہت دور کی بات کہ موت کی تمنا کریں، بلکہ جس کو ایک موت کا ڈر ہوتا ہے اور جینے کی تمنا ہوتی ہے، وہ دوسرے لوگوں میں جتنی پائی جاتی ہے ان کے اندر اس سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہاں تک کہ مشرکین سے بھی زیادہ،
کہ مشرکین سے زیادہ یہ لوگ زندگی کی تمنا کرتے ہیں اور موت سے ڈرتے ہیں۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں کا ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ 1000 سال عمر پائے۔ دنیا کا اتنا بڑا لالچ ان کے دل میں ہے اور اتنی دنیا ان کے دل میں بسی ہوئی ہے۔ وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، حالانکہ کسی کا بڑی عمر پا لینا اسے عذاب سے دور نہیں کر سکتا۔ یعنی ان کے کرتوت ہیں، جانتے ہیں کہ ہمارے اعمال اتنے برے ہیں کہ اگر ہم مر گئے تو پھر ہم سیدھے سزا پانے والے ہوں گے، تو اس لیے یہ تمنا کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کی عمر بڑھ جائے، ہمیں لمبی لمبی عمریں ملیں۔ یہاں قرآن کریم نے فرمایا کہ ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ 1000 سال کی عمر کی یہ تمنا کرتے ہیں۔ تو پھر یہ آگے اور بیان فرما دیا کہ اگر کسی کو لمبی عمر مل بھی جائے تب بھی وہ عذاب سے نہیں بچ سکتا، عذاب تو اس کو آ کر ہی رہے گا۔ کل مرے گا تب بھی عذاب آئے گا، 1 مہینے بعد مرے گا تب بھی عذاب آئے گا، 1 سال بعد مرے گا تب بھی عذاب آئے گا، یعنی الغرض کبھی بھی مرے گا عذاب سے نہیں بچے گا۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور یہ جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کو ان کے عمل کی خبر نہ ہو، بلکہ جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں اللہ رب العزت اس سے خوب خوب واقف ہیں۔ اب یہاں یہودیوں کی ایک نئی بات بیان کی جا رہی ہے، عجیب عجیب باتیں کرتے تھے کوئی جو ہے قرآن کریم پر ایمان نہ لانے کو لے کر۔ جب کوئی بہانہ نہیں چلا تو ایک عجیب سا بہانہ کر دیا، کہنے لگے قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اگر کوئی شخص جبرائیل کا دشمن ہے تو وہ ہوا کرے، انہوں نے تو یہ کلام اللہ کی اجازت سے تمہارے دل پر اتارا ہے جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے، اور ایمان والوں کے لیے مجسم ہدایت اور خوشخبری ہے۔ یہاں یہودیوں کی ایک بیتوکی بات کا جواب دیا جا رہا ہے۔ کہنے لگے، ایک دن یہودی آئے اور پوچھنے لگے کہ آپ کے پاس ایمان جو وحی آتی ہے وہ کون سا فرشتہ لے کر آتا ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحی میرے پاس لے کر آنے والے فرشتے کا نام جبرائیل ہے۔ تو کہنے لگے تو پھر ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے، کہ اگر تم پر وحی میکائیل لے کر آتے تو ہم تم پر ایمان لے آتے، جبرائیل تمہارے اوپر وحی لے کر آتے اس لیے ہم تمہارے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ جبرائیل سے ہماری دشمنی، ہم جبرائیل کے دشمن ہیں۔ اس لیے کہ جبرائیل جو ہے وہ ہمارے اوپر سخت احکام لاتے تھے، یعنی احکام ماننا انہیں نہیں تھا، کام چور یہ ہیں اور کام کو مشکل بتا رہے ہیں کہ جبرائیل جو ہے وہ ہمارے اوپر سخت احکام لاتے تھے، اور جبرائیل نے ہمارے اوپر عذاب بھی لایا کہ جبرائیل ہمارے اوپر عذاب لے کر آئے، تو جبرائیل سے ہماری دشمنی ہے۔ جبرائیل کے علاوہ میکائیل تمہارے اوپر وحی لے کر آتے تو ہم مان لیتے، جبرائیل لاتے تو ہم نہیں مانیں گے۔ عجیب سی باتیں کرتے ہیں، پتہ نہیں۔ تو اللہ رب العزت فرمانے لگے کہ اگر کوئی جبرائیل کا دشمن ہے تو ہوا کرے، اللہ کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور رہی بات یہ کہ جبرائیل وحی لاتے ہیں تو جبرائیل وحی اپنی طرف سے اپنی مرضی سے خود نہیں لاتے، بلکہ وہ تو اللہ کے حکم سے، اللہ سے اجازت لے کر قرآن کریم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ ان کا کام تو پہنچا دینا ہے، قرآن کریم کا یا وحی میں ان کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے، تو اللہ جس کو چاہے فرشتوں کو وحی لے کر بھیج دے۔ تو ایسے ایسے اعتراض کرتے تھے کہ جبرائیل وحی لے کر آتے ہیں تو ہم نہیں مانیں گے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، اگر کوئی شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے تو وہ سن رکھے کہ اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے یہاں ان لوگوں کو جو فرشتوں سے دشمنی رکھتے ہیں، رسولوں سے دشمنی رکھتے ہیں، انڈائریکٹلی کافر بھی کہا، اور پھر یہ فرمایا کہ ایسے لوگوں کا پھر اللہ دشمن ہے، ان کا واسطہ پھر ان کا جو سامنا ہوگا وہ اللہ رب العزت سے ہوگا، اور یقینی بات ہے جب اللہ رب العزت سے سامنا ہوگا تو پھر ان کا نتیجہ کیا ہوگا۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور بے شک ہم نے آپ پر ایسی آیتیں اتاری ہیں جو حق کو آشکار کرنے والی ہیں، یعنی واضح کرنے والی ہیں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ان کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو نافرمان ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ پر ایسی آیتیں، ایسی نشانیاں اتاری ہیں جو ان کو دیکھ کر انسان کو پتہ چل جائے کہ حق کیا چیز ہے، حق ان کے سامنے کھل کر آ جائے، اور ایسا نہیں ہے کہ لوگ اس کو سمجھ نہ سکیں، بلکہ جو اس کو انکار کرنے والے ہیں وہ وہی ہیں جو گناہ گار ہیں، نافرمان ہیں، ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے۔ ورنہ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ آیتوں اور نشانیوں کا
جو ہے غور و فکر کریں ان کے بارے میں، تو انہیں پتہ چلے گا کہ دین اسلام ہی برحق ہے۔ اور آج تک آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں، جو دین اسلام کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس کا مطالعہ کرتا ہے، تو وہ دین اسلام کے دامن میں آئے بغیر اپنے آپ کو نہیں رہ سکتا۔ اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا، أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ ان لوگوں نے جب کوئی عہد کیا، ان کے ایک گروہ نے اسے ہمیشہ توڑ پھینکا۔ یعنی جب جب ان سے کوئی عہد لیا گیا تو ایک گروہ ان میں سے ایسا پیدا ہو جاتا تھا جو اس عہد کی نافرمانی ضرور کرتا تھا۔ آگے فرمایا، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان لاتے ہی نہیں۔ پہلے تو فرمایا کہ ایک گروہ ایسا ہوتا تھا جو عہد کو توڑتا تھا، آگے فرمایا کہ اکثر ان لوگوں میں ایسے ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آئے جو اس تورات کی تصدیق کر رہے تھے جو ان کے پاس ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب یعنی تورات اور انجیل کو اس طرح پس پشت ڈال دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہ تھے۔ اور آخر میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہدایات دی گئی تھیں۔ یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جب ان کے پاس آخری نبی آئے تو انہوں نے اللہ کی کتاب یعنی تورات کو ایسے پس پشت ڈال دیا، یعنی اس کی نشانیوں کو بھلا دیا۔ اس نے جو علامات بیان کی تھیں ان کو جانتے بوجھتے، یعنی پس پشت ڈالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے کام کرنے کا حکم دیا جائے اور وہ کام کسی بھی جیسے مثلا آپ کو کوئی ہوم ورک دیا جائے تو بچے کیا کرتے ہیں بچپن میں، کاپی اٹھا کر چھپا دیتے ہیں، چاہے پیٹھ کے پیچھے رکھیں یا کہیں بھی رکھیں، تاکہ جب ٹیچر کہے گا کہ کاپی کہاں ہے کہ پتہ نہیں کھو گئی، نہ کاپی ہوگی نہ کام کرنا ہوگا۔ تو انہوں نے تورات کے احکام کو ایسے ہی بھلا دیا۔ ایک مثال بیان کی اللہ تعالیٰ نے کہ انہوں نے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، یعنی کہ تورات کو اٹھا کے اگر پیٹھ کے پیچھے رکھ دیا جائے تو مطلب یہ ہے کہ نہ تورات سامنے ہوگی نہ اس پر عمل کریں گے۔ تو انہوں نے تورات کو ایسے بھلا دیا، یعنی تورات کے اندر جو نشانیاں آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بیان کی گئی تھی، تو انہوں نے تورات کے ساتھ انجیل کے ساتھ ایسا معاملہ کیا کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ گویا کہ انہوں نے کتاب کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا۔ یہاں آیت نمبر 101 تک ترجمہ اور مختصر تفسیر ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں آیت نمبر 102 سے شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔